اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اصدقہ الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی، اس پرآشوب دور میں جہاں ملت اسلامیہ مختلف دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہے، اسی طرح اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھنے والے وہابیت نامی طبقہ بھی اندر اندر سے اسلام کو بے حد نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم اپنی ان چند روزہ گفتگو میں وہابیت کا پردہ چاک کریں گے، جو انشاءاللہ تعالی 50 سے زائد سیریز پر مشتمل ہوگا۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کریں، آج کی یہ گفتگو ایک تمہیدی گفتگو ہوگی، جس میں وہابیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا جائے گا، اور پھر باقاعدہ طور پر انشاءاللہ تعالی آنے والی نئی نشستوں میں ان آیات پر بحث کی جائے گی جن آیات کو یہ وہابی طبقہ لے کر امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، عقیدہ توحید جسے قبول کرنے کی شیخ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار دعوت دیتے تھے، اگر اس دعوت کو کوئی قبول کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر انکار کرنے والے کی جان، مال اور ناموس وہابیوں کے لیے حلال اور مباح ہو جاتے تھے۔ یہاں اس امر کی وضاحت کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہابی جس عقیدہ توحید کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ عقیدہ صرف چند آیات و احادیث کے ظاہری معنی کے ذریعے ذات پروردگار عالم کے لیے جہت اور سمت کے اثبات اور پروردگار عالم کو اعضاء و جسم رکھنے والی شے تصور کرنے پر مبنی ہیں۔ علوسی کا کہنا ہے کہ وہابی طبقہ ابن تیمیہ کی پیروی میں ان احادیث کی تائید کرتے ہیں جن کے ذریعے ابن تیمیہ نے پروردگار کو آسمان اول پر آمد کرنے کے لیے ثابت کیا، اور اس ضمن میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب پروردگار عالم عرش سے دنیا کے آسمان اول پر آنے کے بعد سوال کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے، حل من مستغفر، یعنی کیا کوئی توبہ کرنے والا ایسا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ علوسی ہی کا کہنا ہے کہ وہابی اس امر پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم میدان محشر میں آئے گا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس حقیقت کو خداوند عالم قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمُلْكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر آیت نمبر 22۔ نیز ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا اپنی ہر مخلوق سے جس طرح چاہے گا نزدیک ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ کاف آیت نمبر 16۔ عزیزان گرامی، قابل ذکر ہے یہ امر کہ ابن تیمیہ نے
جیسا کہ اس کی کتاب الرد علی الاخنائی کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے، قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق احادیث کو جعلی احادیث قرار دے کر اس ضمن میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر کوئی اس امر پر اعتقاد رکھتا ہے کہ وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی مانند ہے، تو اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا شدید غلط فہمی کا شکار رہے، جبکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھی اس مسئلے کے بارے میں ابن تیمیہ کے خیالات سے مشابہ عقیدے کا اپنے زمانے میں شدت کے ساتھ اظہار کیا۔ چنانچہ وہابیوں کے غلط عقائد اور اقوال کے بارے میں یہ کہنا قطعی باجا معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ غلط عقائد اور اقوال ہیں کہ جن کے پیش نظر اسلام کے بارے میں مذکورہ غلط عقائد کی روشنی میں تحقیق کرنے والوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام ایک بے حد خشک اور جامد قسم کا دین ہے۔ اس لیے یہ دین ہر زمانے کے تقاضوں کے تحت مطابقت نہیں رکھتا۔ لوٹراب جو ایک نان مسلم مصنف ہے، اس کا کہنا ہے کیونکہ وہابی تعصب کے معاملے میں انتہا پسند واقع ہوئے ہیں، اس لیے وہ گروہ یا طبقہ جس پر بال کی کھال اتارنے کا محاورہ صادق آتا ہے، اس نے وہابیوں کے مخصوص طور طریقوں کو دلیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کی حقیقت اور فطرت نہ تو ہر زمانے میں انسانی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کی ترقی اور تبدیلیوں میں مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کسی صورت بھی زمانے کے تغیرات سے سازگار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس طرح ایک نان مسلم انسان ان وہابیوں کے عقائد کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام سے متنفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسلام کے بارے میں ایسے جملے لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام کی حقیقت اور فطرت نہ تو ہر زمانے میں انسانی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کی ترقی اور تبدیلیوں میں مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کسی صورت میں بھی زمانے کے تغیرات سے سازگار نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوستو، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جس زمانے میں اپنے عقائد کے اظہار کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی زمانے سے ہی اسلام کے مایہ ناز علماء نے موصوف کے عقائد کی مخالفت میں اپنے خیالات کے اظہار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے غلط عقائد کی مخالفت کی، ان میں شیخ محمد کے والد عبد الوہاب اور ان کے بعد شیخ محمد کا بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور ان دونوں کا تعلق فقہ حنبلی کے گراں قدر علماء میں شمار ہوتا ہے۔ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب نے الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب تالیف کی، جس میں موصوف نے اپنے بھائی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رد کیا تھا۔ اسی طرح الفتوحات اسلامیہ نامی کتاب میں زینی و حلان لکھتا ہے کہ شیخ محمد کے والد عبد الوہاب ایک صالح اور اہل علم انسان تھے، اور اسی طرح شیخ محمد کے بھائی شیخ سلیمان کا شمار بھی اہل علم شخصیات میں ہوتا تھا۔ شیخ محمد کے والد اور اس کا بھائی شیخ سلیمان اسی زمانے سے ہی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے غلط انداز فکر کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے، جبکہ ابھی شیخ محمد طالب علمی کے دور سے گزر رہا تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دونوں شیخین کو ڈانٹنے پھٹکارنے کے علاوہ عوام کو شیخ محمد بن عبد الوہاب سے دور رکھنے کی یہ دونوں شیخین عبد الوہاب اور ان کے بیٹے سلیمان بھرپور کوشش کرتے رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح الاسلام فی القرآن العشرین میں محمود عقاد نے لکھا ہے کہ شیخ
محمد بن عبد الوہاب کے مخالفین میں اس کے سب سے بڑے مخالف السوائق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ کے مؤلف یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بڑے بھائی شیخ سلیمان بن عبد الوہاب تھے۔ عقاد نے اس ضمن میں مزید آگے تحریر کیا ہے کہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب جنہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کا سب سے بڑا مخالف کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے غلط عقائد کو شدت سے رد کرتے ہوئے کہا ہے وہ امور جنہیں وہابی العقیدہ افراد شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں نیز ان امور کو مسلمانوں کی جان و مال پر تصرف اور نقصان پہنچانے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ائمہ اسلام کے زمانے میں بھی موجود تھے مگر کسی بھی ائمہ اسلام کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی جس کے پیش نظر ان رسوم کو بجا لانے والے افراد کو کافر یا مرتد کہا یا سمجھا گیا ہو اور ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہو، یا پھر یہ کہ اسلامی شہروں کو وہابیوں کی طرح بلاد و شرک اور دارالکفر کہا گیا ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو شیخ سلیمان ابن عبد الوہاب نے اپنے چھوٹے بھائی شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کہے۔ بہرحال یہاں تک سلسلہ گفتگو پہنچا دینے کے بعد میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس ضمن میں اس امر کی بھی یاد دہانی کراتے جائیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مسلک وہابیت کے معجد یا بانی کے نام سے تسلیم کرنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ شیخ محمد کے معرض وجود میں آنے سے صدیوں قبل وہابیت کے آئینہ دار افکار اور عقائد مختلف شکلوں میں موجود تھے اور انہیں ابن تیمیہ جیسے افراد ظاہر کرتے رہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں وہ عقائد ایک نئے مذہب کی شکل و صورت اختیار نہیں کر پائے، جس کی اہم ترین وجہ اس زمانے میں اس قسم کے عقائد رکھنے والوں کی تعداد بے حد قلیل تھی۔ دوستو، ابو العباس احمد بن عبد العباس احمد بن عبد العلیم جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی تاریخ وفات 728 ہجری بتائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا تعلق فقہ حنبلی کے علماء میں ہوتا ہے، تاہم جب ابن تیمیہ نے دیگر تمام اسلامی فرقوں کے اعتقادات کے منافی غلط عقائد کا اظہار کیا تو دیگر اسلامی فرقوں کے علماء نے ہمیشہ اس کی شدید مخالفت کی اور محققین کی رائے کے مطابق ابن تیمیہ کے غلط عقائد ہی بعد میں دراصل وہابی اعتقادات کی بنیاد قرار پائے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے تاریخ نجد از آلوسی اور ابن تیمیہ کا رسالہ العقیدہ الحمویہ کا مطالعہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔